بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ معصوم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی 4 سال کی معصوم عمر میں اپنی ننھی آنکھوں سے اپنے اہل خانہ کے ایک ایک فرد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے کوفے کا سفر کیا تو اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ پر کون کون سے ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بابا کی خاطر اپنی ننھی سی جان پر کون کون سے ظلم و ستم برداشت کیے، اور شمر مردود اور یزید بدبخت نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کون کون سے دردناک ظلم و ستم کیے۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور دردناک داستان کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 20 رجب المرجب سن 57 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ لخت جگر تھیں کہ جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جہاں پر سیدہ سکینہ اور سیدہ ام رباب نہ ہوں۔ پیارے دوستو، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ام رباب تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام فاطمہ اور رقیہ تھا، اور ان کا لقب سیدہ سکینہ تھا، اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت معصومہ اور عاتقہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھیں اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتیں۔ پیارے دوستو، 28 رجب المرجب سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کا سفر شروع کیا، تو اس وقت اس قافلے کے اندر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ چلتا چلتا کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، اور یزیدیوں کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے قافلے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ آپ کے قافلے والوں پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل و اولاد اور آپ کے معصوم بچے پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ خوفناک منظر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ پھر ایک ایک کر کے یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قابل والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں بیٹھی اپنی معصوم آنکھوں سے یہ خوفناک مناظر دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اہل خانہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بالآخر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آخری ملاقات کی اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس وقت 3 دن کی پیاسی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے بابا کے بنا ایک پل بھی نہیں رہتی تھیں، وہ زاروں کی طرح رونے لگیں۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا
اور ان کو پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے ذوالجناح نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح کے دونوں پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ زاروں کی طرح رو رہی ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر ذوالجناح سے کہنے لگی کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مت لے کر جاؤ، میں اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے نیچے اترے اور حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معصوم ہاتھوں کو چوما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اس طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں کی برسات کر دی اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو آ کر لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ادھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں اور زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف گیا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل و اولاد اور پاک بیبیاں اور بچے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور پاک دامن بیبیاں موجود تھیں جن میں سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی تو تمام بچے اور بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرتی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے روتے خیموں سے باہر آئیں۔ اس وقت شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ رہا تھا۔ شمر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آگے بڑھا اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں جس کی وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں سے خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے زاروں کی طرح رونے لگیں اور آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام پاک دامن بیبیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا گیا اور ان کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا گیا اور تمام پاک دامن بیبیوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رسی کے ساتھ تمام پاک دامن بیبیوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا، لیکن اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ 4 سال کی معصوم بچی تھیں، لہٰذا اس وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس رسی کے ساتھ گلا باندھ دیا گیا۔ چنانچہ جب پاک دامن بیبیاں اٹھتیں تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گلا کھینچتا، لہٰذا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تمام بیبیوں کو کمر کو جھکا کر چلنا پڑا
उस वक्त तमाम पाक दामन बीबियों को पैदल चलाया गया। इस सफ़र के दौरान सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए। शिमर मलून सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर तमाचे मारता, जिसकी वजह से आपके चेहरे मुबारक का रंग नीला पड़ गया। रवायात में आता है कि रास्ते के अंदर एक जगह पर काफिले को रोका गया ताकि काफिले वाले को पानी पिलाया जा सके। चनाचा उस वक्त बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने मासूम हाथों के अंदर एक कोज़ा लेकर शिमर के पास गईं ताकि वो पानी ले सकें। चनाचा जैसे ही शिमर मलून ने हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा तो शिमर मलून कहने लगा कि पहले मैं दूसरों को पानी पिलाऊंगा, इसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। चनाचा जब शिमर मलऊन ने तमाम लोगों को पानी पिला लिया तो उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये उम्मीद हुई कि अब मुझे पानी देगा, लेकिन शिमर मलून बदबख्त ने अब भी हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पानी ना दिया और वो कहने लगा कि पहले मैं तमाम जानवरों को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। चनाचा सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्यास की शिद्दत की वजह से वहीं पर खड़ी रहीं। शिमर मलून ने तमाम जानवरों को पानी पिला लिया तो उसके बाद सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखने लगी कि अब मुझे पानी मिलेगा, लेकिन उस वक्त भी शिमर मलून ने सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पानी ना दिया, बल्कि उनके सामने सारा का सारा पानी ज़मीन पर डाल दिया। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्मीद टूट गई। उस वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने लगी कि ए सकीना, क्या आपको पानी चाहिए? उस वक्त रोते हुए सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं पानी पीने के लिए नहीं मांग रही, बल्कि मेरे भाई सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हथकड़ियाँ गर्मी की वजह से गर्म हो चुकी हैं, लिहाजा इन गर्म हथकड़ियों पर पानी डालने के लिए पानी मांग रही थी। प्यारे दोस्तों, जब ये काफ़िला चलते चलते शाम के बाज़ार में पहुंचा तो शाम के लोगों ने पाक दामन बीबियों पर पत्थरों की बरसात कर दी। उस वक्त शाम के लोगों में से किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने खोलता हुआ पानी पाक दामन बीबियों पर डाला, तो किसी ने कचरा फेंका, तो किसी ने बुरा भला कहा। इसके बाद तमाम काफ़िले वालों को ज़ंदान के अंदर कैद कर दिया गया। कैद होने के बाद सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर अपने बाबा की याद में रोती रहती। रवायात में आता है कि जब बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आसमान में परिंदों को जाता हुआ देखती तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भाई सज्जाद से पूछती कि ये परिंदे कहाँ जाते हैं, तो हज़रत सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बहन सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते ये परिंदे अपने घरों को जाते हैं। इस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोते हुए अपने भाई से कहती कि हम अपने घर कब वापस जाएंगे। एक रात ऐसा हुआ कि सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और आप रोते रोते नींद से बेदार हुई और कहने लगी कि बाबा आए थे, वो मुझे लेने के लिए आए हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोने की वजह से बहुत तंग होता और उसको बहुत गुस्सा आता। वो कहता या तो इस बच्ची को चुप कराया जाए या फिर इसको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह जब यजीद के सिपाही कैद खाने में आए तो उस वक्त हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्ची अपने बाबा का सर चाहती है, इसको अपने बाबा का सर दे दिया जाए तो ये चुप हो जाएगी। चुनांचे जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर मुबारक को लाया गया तो सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भागते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के सर को लिया और अपने बाबा के सर को चूमने लगी और ज़ारों की तार रोने लगी। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाबा के सर मुबारक को एक जगह पर रखा और उनके सर के ऊपर अपने सर को रखा और ज़ारों की तार रोने लगी। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा से कहने लगी कि ए बाबा जान, आपकी सकीना प्यासी है और आपकी सकीना पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और कानों से बालियाँ निकाल ली गईं, जिसके बाद खून बहने लगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और पूरे रास्ते शिमर मलून ने मुझे थप्पड़ मारे और तरह तरह के जुल्म सितम किए। ए बाबा जान, मुझे अपने पास ले चलें, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस तरह सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप के सर पर अपना सर रखकर अपने दुख सुनाने लगी और ज़ारों की तार रोने लगी। चनाचा रोते रोते
ایک دم سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد جب حضرت سجاد علیہ السلام نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہلایا تو آپ نے زوردار آواز سے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے اور روتے روتے قید خانے میں ہی وفات پا گئیں۔ اس وقت حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید خانے میں ہی قبر کھودی اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے درجات بلند فرمائے اور اہل بیت کے صدقے ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔